اس پارٹ میں ہم جملے فعلیہ اور جملے اسمیہ سیکھیں گے. ہم نے اب تک دو چیزیں سیکھی، مضاف مضاف الیہ یعنی بیت اللہ اللہ کا گھر، اور موصوف و صفہ بیت کبیر گھر بڑا. تیسرا ایک جملہ یاد رکھ لیجئے، البیت کبیر وہ گھر بڑا ہے. یہ تینوں جملے جو ہے تین گرامر کے رول بتاتے ہیں. ایک تو بیت اللہ اللہ کا گھر مضاف مضاف الیہ، جب بھی پوزیشن بتانا ہو، کسی کی ملکیت بتانا ہو تو پہلے کو پیش لگانا، دوسرے کو زیر لگانا، بیت اللہ اللہ کا گھر. اور کسی کی صفت بتانا ہو تو بیتن کبیر. اب اس میں یہ واحد ہے تو یہ واحد، یہ جمع ہے تو یہ جمع، یہ مذکر ہے تو یہ مذکر، مؤنث ہے تو مؤنث، اس پہ ال ہو تو اس پہ البیت الکبیر. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر یہ منصوب ہے، مثلا بیتن ہے تو یہ کبیرن ہوگا، یہ بیتین ہوگا تو یہ کبیرن ہوگا، فی بیتین کبیرن، رأیت بیتن کبیرن. تو جہاں تک موصوف و صفہ کا تعلق ہے دونوں میچ ہونا. اور تیسرا جو جملہ ہے البیت کبیرن وہ گھر بڑا ہے، یہ جملہ اسمیہ کہتے ہیں اس کو. یعنی وہ جملہ جو اسم سے شروع ہو، جو کسی نام سے اسم سے شروع ہو، وہ جملے اسمیہ ہے. تو البیت کبیر جملہ اسمیہ ہے. اللہ خالق یہ جملہ اسمیہ ہے. اس میں پہلی چیز کو مبتدا کہتے ہیں، مبتدا جس سے شروع کی گئی بات، اور جس کی خبر یعنی اس کے بارے میں کیا بات کہی جا رہی ہے. اللہ کیا ہے؟ خالق ہے. اس جملے میں نے پیدا کرنے والا ہے، اللہ خالق. یہ البیت مبتدا ہے. کیا چیز البیت کیا کہنا چاہ رہے؟ وہ گھر کیا ہے؟ کبیر بڑا ہے، یہ اس کی خبر ہے. اسی طرح محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی یہ خبر ہے کہ آپ نبی ہیں. اسی طرح المسلم وہ مسلم، صادق سچا ہے، یہ خبر ہے اس کی. المسلمۃ وہ مسلمہ، تو دیکھیں یہاں پر میچ ہونا، مؤنث کی بات ہو رہی تو المسلمۃ صادق نہیں بولیں گے، کیا بولیں گے؟ المسلمۃ صادقۃ، صادقۃ سچی ہے. اگر آپ الصادقہ بولیں تو پھر وہ سچی مسلمہ ہو جاتا ہے. دیکھیے آپ دونوں کو ال لگا دیں گے تو وہ سچی مسلمہ صفہ موصوف ہو جاتا ہے، وہ سچی مسلمہ. لیکن المسلمہ تو وہ مسلمہ صادقۃ سچی ہے، تو یہ اب ایک جملہ بنا. اسی طرح المسلمون کیا بولیں گے؟ صادقون سچے ہیں. اگر آپ بولے المسلمون الصادقون تو ہوگا وہ سچے مسلم. جملہ کمپلیٹ نہیں ہوا، آپ نے الصادقون کہہ دیا تو مسلمون کی صفت ہو گئی. لیکن المسلمون وہ مسلم، صادقون سچے ہیں، تو یہ جملہ بنے گا. اس کے ایگزامپلس یا مثالیں ہم لیتے ہیں جو چیزیں ہم نے پڑھی ہیں اس میں سے. جیسے الحمد تمام تعریفیں للہ اللہ کے لیے ہے. اسی طرح سورہ ماعون میں ہے فویل پس تباہی ہے للمصلین ان نمازیوں کے لیے الذین هم عن صلاتهم ساہون جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں. اسی طرح انتم تم سب عابدون عبادت کرنے والے ہو، یا لا ولا انتم عابدون تم عبادت کرنے والے نہیں ہو. لیکن یہ انتم عابدون یا انا عابدون میں عبادت کرنے والا ہوں، یہ سب جو ہے یہ ٹکڑے بیچ کے جملے اسمیہ ہیں. اسی طرح سورہ اخلاص میں اللہ احد اللہ ایک ہے، یا ہوا اللہ وہ اللہ ہے، یا اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے. اسی طرح آیت الکرسی میں ہے وَهُوَ العلی اور وہ بلند ہے، العظیم عظمت والا ہے. اسی طرح هو اللہ وہ اللہ ہے، هو الرحمن وہ رحمان ہے مہربانی کرنے والا ہے، هو الرحیم. اسی طرح وَهُوَ العزیز الحکیم اور وہ زبردست غالب ہے اور حکمت والا ہے. یہ چند مثالیں تھیں، آپ سوچتے جائیے جملے اسمیہ کی مثالیں. اب ہم لیتے ہیں جملے فعلیہ. فعلیہ یعنی وہ جملہ جو فعل سے شروع ہو اس کو فعلیہ جملہ کہتے ہیں. مثلا خلق اللہ الارض، یہ جملہ یاد رکھ لیجئے ہمیشہ ایز اے ریفرنس. ہر گرامر کے رول کی ایک مثال یاد رکھیے آپ،
تو انشاءاللہ آسان ہو جائے گا. جیسے ہم نے کہا بیت اللہ مضاف مضاف الیہ کی مثال، بیت کبیر موصوف صفہ کی مثال، البیت کبیر وہ گھر بڑا ہے، جملے اسمیہ ہیں. اب جملے فعلیہ کی مثال یہ یاد رکھ لیجئے، خلق اللہ الارض، پیدا کیا اللہ نے زمین کو. یہ شروع کس سے ہو رہا ہے؟ فعل سے شروع ہو رہا ہے. خلق فعل ہے، کس نے پیدا کیا؟ کرنے والا کون ہے؟ فاعل اللہ ہے. تو فاعل پہ ہمیشہ پیش یا رفع لگے گا. خلق اللہ یہ مرفوع ہے، کرنے والا مرفوع ہے، ظاہر کرنے والا ہے تو وہ اوپر رہے گا. خلق اللہ پیدا کیا اللہ نے. کس کو پیدا کیا؟ زمین کو. الارض جو مفعول بھی آبجیکٹ ہے، اس کو مفعول بھی کہتے ہیں، آبجیکٹ ہے، اس پر نصب یا زبر لگے گا. ٹھیک ہے، یہ ایک صورت ہے، اور بھی صورتیں ہو سکتی ہیں. خلق اللہ الارض، پیدا کیا اللہ نے زمین کو. اسی طرح قرأ حمید القرآن، ٹھیک ہے، پڑھا حمید نے قرآن کو. قرأ حمید القرآن کہ پڑھا حمید نے قرآن کو. فعل فاعل مفعول، فاعل ہمیشہ مرفوع رہے گا اور مفعول بھی آبجیکٹ جو ہے وہ منصوب یا کی پوزیشن میں رہے گا. بعض وقت فاعل جو ہے اس کے اندر چھپا ہوا رہتا فعل کے اندر، جیسے انزلنا القرآن، ہم نے نازل کیا، اور انزلنا کے اندر نحنو چھپا ہوا ہے، ہم چھپا ہوا ہے. انزلنا تو فعل بھی آ گیا اور فاعل اس کے اندر ہے. ٹھیک ہے، انزلنا ہم نے نازل کیا. القرآن کس کو نازل کیا؟ آبجیکٹ کیا ہے؟ القرآن. القرآن نہیں بولیں گے، القرآنی نہیں بولیں گے، کیونکہ وہ آبجیکٹ ہے. آبجیکٹ ہمیشہ آ رہے گا، ایک شکل اس کی. بعض وقت آبجیکٹ بھی اس کے اندر چھپا ہوا رہتا ہے. دیکھیے عربی زبان میں ہم شروع سے کہتے آ رہے ہیں کہ 2 3 4 حروف بھی ایک لفظ کے اندر گھسے ہوئے رہتے ہیں، ایک لفظ کے اندر شامل رہتے ہیں. جیسے انزلنا ہو ایک لفظ ہے لیکن اس کے اندر 3 چیزیں ہیں. انزلنا فعل ہے، اس کے اندر کس نے نازل کیا؟ ہم نے. فاعل ہے، کس کو نازل کیا؟ اس کو. یہ مفعول بھی آبجیکٹ ہے. ہم نے نازل کیا، ہم نے اس کو. تینوں چیزیں ایک لفظ میں ہیں، چاروں بھی ہو سکتی ہے. جیسے وہ انزلنا اور نازل کیا ہم نے اس کو، یہ 4 چیزیں ہو گئی نا ایک ہی لفظ میں. تو کھولنے کی عادت ڈالیے اس عربی الفاظ کو. فعلیہ جملے کی مثالیں دیکھتے ہیں ہم. جیسے اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، باللہ اللہ کی، من الشیطان. تو شروع کس سے ہوا؟ یہ فعل سے ہوا. اور ایک خاص بات یاد رکھیے، بالکل سمپل بات، جب بھی حرف جر آئے، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، بھی لگتے ہی آپ کو فکر کی ضرورت نہیں، بھی لگتے ہی وہ ہی ہو جائے گا، باللہ مجرور ہو جائے گا. اعوذ باللہ میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی. اسی طرح اہدنا الصراط المستقیم، اہدی ہدایت دے. کس کو ہدایت دے؟ آبجیکٹ کیا ہے؟ نہ، ہم کو ہدایت دے. دوسرا آبجیکٹ کیا ہے؟ سیدھے راستے کی. تو بعض وقت ایک ورب کے 2 آبجیکٹس ہوتے ہیں. ہدایت دے، ہم کو ہدایت دے. کس کی ہدایت دے؟ سیدھے راستے کی. اس لیے دونوں. الصراط، اب صراط کی صفت جو ہے کون سا راستہ چاہیے؟ مستقیم. تو الصراط المستقیم، دیکھیے اب یہ موصوف و صفہ ہے. الصراط المستقیم موصوف و صفہ ہے اور دونوں جو ہیں آبجیکٹ ہیں. اسی طرح سورہ عصر میں ہے آمنو، ایمان لائے، جملہ فعلیہ ہے. کون ایمان لائے؟ وہ لوگ ایمان لائے، اس کے اندر چھپا ہوا ہے. اور وعملوا الصالحات، اور عمل کیے انہوں نے. کس نے عمل کیا؟ انہوں نے. تو جس نے عمل کیا وہ اس کے اندر چھپا ہوا ہے. فعل شروع ہوا عملوا، کیا عمل کیا؟ الصالحات، یہ آبجیکٹ ہے. اسی طرح تواصوا، انہوں نے ایک دوسرے کو وصیت کی، یہ فعل ہے. کس کی وصیت کی؟ بالحق، حق کی. اب بھی آنے سے آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، بھی لگتے ہی حقی ہو جائے گا. اس کے یعنی حرف جر آتے ہی جو بھی ناؤن ہوگا اس پہ زیر لگے گا. تواصوا بالصبر. اسی طرح سورہ فیل میں ہے فعل رب، کس نے کیا؟
کیا تیرے رب نے، رب نے کیا، ربو کا، فعل ربو کیا رب نے، خلق اللہ الارض، ربو کا بی اصحاب الفیل، بی لگنے سے اصحاب الفیل ہو گیا، کس کے ساتھ کیا، اصحاب الفیل کے ساتھ. اسی طرح یجعل کیدہم، یجعل فعل ہے، کیا کس کو کر دیا، کس کو بنا دیا، ان کے داؤ کو، قیدا، دیکھ رہے ہیں یجعل قیدا. اسی طرح ارسلا بھیجا، کیا بھیجا، طیرن منصوب، ٹھیک ہے. اسی طرح ترمیہم پھینکتے تھے ان پر بحجارتن، اب بھی لگنے سے حجارتن ہو گیا، کیا پھینکتے تھے، پتھر، کن پر پھینکتے تھے، ان پر. اسی طرح فلیعبدوا، بس چاہیے کہ وہ عبادت کریں، فعل ہے، کس کی عبادت کریں، آبجیکٹ کیا ہے، ربا، آبجیکٹ ہمیشہ آ ہے. اسی طرح اطعما کھلایا، کس نے کھلایا، اس نے، تو چھپا ہوا اس کے اندر، ہم ان کو، یہ آبجیکٹ ہے اسی کے اندر ہے. اسی طرح آمنا امن دیا، کس کو دیا، ہم، اسی کے اندر ہے، یہ آبجیکٹ ہے ہم. اسی طرح یکذبو، یکذبو جھٹلاتا ہے، کس کو جھٹلاتا ہے، دین کو، مگر بی آنے کی وجہ سے بدینی ہو گیا، وہاں پہ پریشانی کی بات نہیں ہے، سیدھا بی آتے ہی، حرف جر آتے ہی سیدھا سیدھا مجرور ہو جائے گا. یدعو دھکے دیتا ہے، کس کو دھکے دیتا ہے، یتیم کو، یتیما، دیکھیے اب پھر جو ہے زبر آیا ہے. یحدو اکساتا ہے، یحدو لا یحدو نہیں اکساتا، کس پر، کھانے پر، لیکن اعلی آنے کی وجہ سے اعلی طعامی ہو گیا. اعلی جیسے ہی پریپوزیشن آئے تو بات بالکل سمپل ہو جاتی ہے. اسی طرح سورہ نصر میں ہے جاء نصر، کون آیا، اللہ کی مدد آئی، جاء نصر والفتح. ورأیت، اور آپ دیکھیں، کس کو دیکھیں، آبجیکٹ کیا ہے، الناس، الناسو نہیں، الناسی نہیں، الناس، ٹھیک ہے. یدخلون داخل ہوتے ہیں، کس میں داخل ہوتے ہیں، فی لگنے سے فی دین اللہ ہو گیا ہو تو مسئلہ ہی نہیں ہے اس میں. ما اغنا کام نہیں آیا، کیا کام نہیں آیا، مالو، کون ہے کام آنے والا، کون ہے یہاں پر، یا کام نہیں آنے والا کون ہے، مالو، اس لیے رفع، خلق اللہ الارض، ٹھیک ہے. اسی طرح آپ اور بھی مثالیں دیکھ سکتے ہیں، جیسے آیت الکرسی میں لا تأخذہ، نہیں پکڑتی اس کو، کیا کرنے والا کون ہے، سیناتن ولا نومن، ٹھیک ہے. آبجیکٹ کون ہے، کس کو نہیں پکڑتی، ہو. بعض اوقات جو ہے آبجیکٹ جب پہلے بھی آیا تھا اگر وہ ضمیر ہو، جیسے لا تأخذہ. اب گھبرائیے مت، ابھی سمجھنے کی کوشش کیجئے، آہستہ آہستہ یہ چیزیں کھلیں گی. نہیں بھی سمجھ میں آیا تو ابھی کوئی مسئلہ نہیں، انشاءاللہ آپ چیزیں سمجھ رہے ہیں، اتنی ساری چیزیں سمجھ چکے ہیں، آگے بھی سمجھیں گے انشاءاللہ. اسی طرح وسع، یعنی سنبھالیا ہے، کس نے سنبھالیا، کرسیو، اس کی کرسی، کس کو سنبھالیا ہے، سماواتی والارض، اور یہ سما پلورل ہونے سے سماواتی ہے. لا یعود، نہیں تھکاتا، کیا نہیں تھکاتا، حفظ، خلق اللہ، کس کو نہیں تھکاتا، ہو جو ہے ادھر اندر ہے، لا یعودہ حفظہما. اب ہم لیتے ہیں ایک نقطہ شوق یا ایک اہم نقطہ فکر بھی کہہ سکتے ہیں آپ. اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے، یا کیا وہ قرآن میں غور نہیں کرتے. ولو کان من عند غیر اللہ، اگر یہ کسی اللہ کے سوا کسی اور کے پاس سے ہوتا، لوجدوا، ضرور اس میں پاتے، یعنی ضرور پاتے، فیہ، اس میں، اختلافاً کثیرا، بہت سارا اختلاف. یہ کس کانٹیکس میں کہی جا رہی بات، یہ بہت اہم نقطہ ہے. اس سے پہلے ایک گروپ کا ذکر ہو رہا ہے جو کہتے ہیں وَيَقُولُونَ تَعَالَى، کہ ہم نے فرما برداری کی، ہم سنیں گے، عمل کریں گے. پھر جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے نکلتے تو راتوں میں ایک پارٹی جو ہے کچھ اور پلاننگ کرتے رہتی تھی. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان کو اور لکھ رہا ہے جو وہ کام کر رہے ہیں، اور آپ ان سے اعراض کیجئے، اللہ پر توکل کیجئے.
آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کیا ایسے لوگ، یہ لوگ قرآن پہ غور نہیں کرتے؟ یعنی اگر وہ قرآن پہ غور کرتے تو ان کو معلوم ہو جاتا کہ یہ کتاب میں کوئی اختلاف نہیں، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، اور اس کے نتیجے میں ان کا ایمان مضبوط ہو جاتا، اور اس کے نتیجے میں وہ اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے۔ اسی لیے اسی آیت سے پہلے میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ تو آج بھی ہم مسلمانوں میں جو کمزوری ہے عمل کی، اس کا ایک اہم ترین علاج وہ تدبر قرآن ہے۔ قرآن میں غور کریں، قرآن کو سمجھیں، غور کریں، تو انشاءاللہ ہمارا ایمان بڑھے گا۔ جب ایمان بڑھے گا تو اطاعت آسان ہو جائے گی۔